گائے ذبح کریں۔ بات تو ختم تھی۔ اب انہوں نے کرنے شروع کر دیے سوالات۔ آسان کام ان کے لیے مشکل بن گیا۔ پہلا سوال یہ کیا اس کے بعد کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی، آپ ذرا بتائیں کہ اس گائے کی عمر کیا ہو۔ جب اس کا جواب آیا پھر دوسرا سوال کر دیا، اچھا جی بتائیں اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ پھر اس کا جواب آیا۔ پھر تیسرا سوال کر ڈالا، اچھا بتاؤ وہ گھریلو کام کاج میں استعمال کی گئی ہو یا کہ نہ۔ پھر اس کا جواب آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ سوالات نہ کرتے، کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، ان کا مقصد پورا ہو جاتا۔ مگر جب سوالات کیے تو سختی ہو گئی۔ جب کہا عمر کیا ہو تو کہا جی بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، جوان ہو۔ تو اب جوان تلاش کرنے میں ذرا دیکھو تو دور سے ملی۔ اب جوان ہی ہوتی یہاں ہی ختم ہو جاتے تو چلو کوئی بھی جوان گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا۔ کہنے لگے رنگ کیا ہو تو کہا اچھا ٹھیک ہے پھر زرد رنگ ہو اور اس میں کوئی نہ ہو۔ تو جو سوالات کرتے گئے سختی ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصاً فرمایا یہ زمانہ جب کہ میرے پاک پیغمبر پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں تو وحی کا دور ہے۔ تو جب تم سوالات کرو گے تو اللہ کی جانب سے اگر وحی آ جائے تو کام تو پھر خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بے جا اور فضول سوالات نہ کرو کہ جن میں کوئی مقصد کوئی خاص فائدہ نہ ہو، کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کے سوالات کیے اور پھر ان سوالات کی وجہ سے ان پر سختی ہوئی اور پھر وہ ان چیزوں پر عمل بھی پوری طرح نہ کر سکے۔ اب پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، بہت سی چیزوں کے متعلق بے جا اور فضول بلا ضرورت سوال نہ کیا کرو۔ ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی گئی تمہارے لیے، تسؤکم، تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہیں پریشان کر ڈالیں گی۔ حین ینزل وَإِن تسألوا عنہا، اور اگر تم سوال کر رہے ہو ان چیزوں کے متعلق اس وقت، حین ینزل القرآن، جب قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم، تو وہ ظاہر ہو جائیں گی تمہارے لیے۔ تو پھر جب ظاہر ہو جائیں گی تو کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بات کا جواب جو آئے اس میں خوشی ہو۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ ارشاد فرما رہے تھے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس میں فرمایا بھئی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو پوچھ سکتا ہے۔ اب ذرا اس میں غور کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کے متعلق تو میں کوئی مسئلہ کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کچھ لوگوں نے اس چیز سے غلط فائدہ حاصل کرتے ہوئے فضول سوالات جو اللہ کے نبی کی منشا نہ تھی وہ شروع کر دیے۔ مثلا ایک آدمی بولا، کہنے لگا اچھا بتائیں نا میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا
ایک اور بولا، اللہ کے نبی نے جواب دے دیا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، آپ کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی۔ یہ کہہ کر اللہ کے پاک پیغمبر کو ذرا اس جو طریقہ چل پڑا تھا، درخواست تھی کہ یہ آگے مزید نہ بڑھے۔ اگر کرتے کرتے کوئی آدمی ایسے ہی اور سوال کرتا اور جب جواب آ جاتا تیرا باپ فلاں آدمی ہے، جبکہ حقیقت میں جس کی طرف منسوب ظاہر وہ نہ ہو، اس کی ماں نے خیانت کی ہو، تو پھر نام تو اسی کا ہے گا جس کا نطفہ ہے، تو اس سے آدمی خوش ہوگا یا خفا ہوگا؟ جیسے ولید بن مغیرہ مشہور کافر ہے، اس کا باپ مغیرہ کہلاتا ہے نا، ولید بن مغیرہ، مگر رب کے قرآن نے بتایا کہ اس کا باپ مغیرہ نہیں ہے، یہ تو حرامی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب وہ آئے کہ جو انسان کو خوش کرنے والا ہو، پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہ کرو سوال اس طرح کے فضول۔ اب ہمارے زمانے کے اعتبار سے اور وہ سوال درست ہے کہ جس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، اور ایسا سوال کہ جس میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو، یا اس سے ہٹ کر بعض لوگ ذرا ایک علمی ریسرچ میں ہوتے ہیں کسی چیز کے متعلق، تو وہ اپنی اس ریسرچ اور تحقیق میں وہ بھی ایک فائدہ ہوا، اس کے لیے سوال کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں دینی، دنیاوی یا ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ فضول ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی کوئی مقالہ نہیں لکھ رہا، پی ایچ ڈی نہیں کر رہا، وہ مثلا سوال کر دیتا ہے، یہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا ذکر آیا ہے، تو آپ ذرا بتائیں نا کہ وہ ڈنڈا لمبا کتنا تھا، وہ موٹا کتنا تھا، وہ ڈنڈا بنایا کس نے تھا، اس ڈنڈے کا رنگ کیسا تھا، پھر بعد میں وہ ڈنڈا کدھر گیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سوالات کا، اعلیٰ ازل کیا۔ تو فرمایا خصوصاً نزول قرآن کے وقت جو تم سوال کر رہے ہو سکتا ہے جواب ایسا آ جائے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، تو پریشان ہو جاؤ گے۔ عفا اللہ عنا، جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ قد سألہا قوم، اشیاء کے متعلق، چیزوں کے متعلق تم سے پہلے لوگوں نے بھی سوال کیا۔ قد سألہا، ان اشیاء کے متعلق تم سے پہلے لوگوں نے بھی سوال کیا۔ ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس پر پورے بھی نہ اتر سکے، انکار کیا تو ناکام ہوئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ادبی لطیفہ سناتا ہوں، مگر
آپ لوگوں کو شاید فائدہ نہ ہو تو حاجی محمد صاحب کو ضرور ہو جائے گا، تو چلو کسی کو تو ہو جائے۔ ہمارے استادوں کے استاد تھے، تو جب وہ کہیں سفر میں جاتے یا باہر جاتے تو طلباء میں سے ایک طالب علم جو لائق تھا، یہاں لاہور میں رہا ہے کافی عرصہ، اب فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ ذرا ہوشیار تھا بول چال میں، گفتگو میں، تو استاد اس کو کہہ جاتے بھائی آپ نے میری جگہ جمعہ پڑھانا ہے، یا تو جمعے کا مسئلہ ہوتا ہے، جمعہ آپ نے پڑھانا ہے۔ وہ دوسرے طالب علم کہنے لگے یار دیکھو لائق ہم ہیں، کتابیں ہمیں زیادہ یاد ہیں، سبق ہمیں یاد ہوتا ہے، اس کو تو سبق سناتے وقت آتا ہی نہیں، تو استاد جمعے کے لیے اس کو کہہ کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں کہتے۔ انہیں یہ محسوس ہوا، تو استادوں نے سوچا کہ بھئی بولنا ایک علیحدہ فن ہے، کتاب کا آ جانا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور تو کوئی طریقہ نہ آیا، استاد صاحب کے سامنے گلہ شکوہ بھی نہ کر سکے، تو انہوں نے کہا آئندہ اگر استادوں نے اس کو جمعے کے لیے کہا نا تو اس سے کوئی سوال کریں گے جمعے میں، تاکہ وہاں جواب نہیں دے سکے گا، تو جواب نہیں دے سکے گا تو بس چلو ہمارا دل تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب موقع آیا تو وہ تقریر کر رہا تھا، تو تقریر کے دوران ایک طالب علم کھڑا ہو گیا اجنبی بن گیا، اب وہ تو جانتا تھا طالب علم ہے، یہ ساتھی ہے میرا، مگر لوگوں کو کیا پتا، اجنبی بن کر اس نے سوال کیا، تو سوال وہ کیا جو کتاب سے تعلق رکھنے والا تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب بتائیں اشیاء کا لفظ، یہ جو ہے نا اشیاء، عن اشیاء، اشیاء کا لفظ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ انہوں نے سوچا اس کا جواب تو یہ دے ہی نہیں سکے گا، اس کو کیا پتا منصرف کیا ہوتا ہے اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے، تو یہ جواب نہیں دے سکے گا تو اس کی ذلت ہوگی۔ خیر سوال کیا، ہاں بتائیے جی مولوی صاحب یہ اشیاء کا لفظ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ وہ بڑا حاضر جواب تھا، آخر استاد کا انتخاب ویسے تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھئی پتہ نہیں یہ سوال کرنے والے لوگ کون ہے، کوئی منکر قرآن؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اشیاء کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں اشیاء کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں، اور یہ لوگ سوال کر رہے ہیں اشیاء کے بارے میں۔ بھائی دیکھو یہ کون لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو، اگر یہ ایمان والے ہیں تو پھر یہ سوال کیوں کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر ان کی سمجھ میں آئی کہ فی الواقع استاد استاد ہی ہوتا ہے، استاد کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ کسی کے سمجھ میں آئے۔ طالب علمی زمانہ تو پھر لاابالی کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے حکمت فلسفے سمجھ آئے، یہ تو استادوں کی باتیں بڑے سال گزرنے کے بعد جا کر سمجھ آتی ہیں۔ بلکہ میں طالب علموں کو جو فارغ ہو کر جانے والے ہوتے ہیں آخری سال کے، انہیں چند نصیحتیں خصوصی کیا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ابھی ہم آپ کو سند دے دیں گے تو آپ سمجھیں کہ ہم مولوی بن گئے، عالم بن گئے، نہیں، علم کے لیے برتن تیار ہوا ہے، علم اب جا کر مطالعہ کرو، تحقیق کرو، پڑھنے پڑھانے میں لگ جاؤ، اب علم آئے گا۔ تو ہمارے طالب علم بھی جو مشاہدہ ہے، جو اصل بات ہے، حقیقت ہے، فارغ ہونے کے بعد، سند فراغت لینے کے بعد 18 سے 20 سال میں جا کر مولوی تیار ہوتا ہے۔
تو خیر اس کے بعد اگلی آیت میں مشرکین مکہ کی ایک رسم بد کی تردید کی گئی ہے۔ پہلے ان کی رسم بد کو سمجھیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے 4 قسم کے جانوروں کو اپنے لیے استعمال کرنا حرام قرار دیا تھا، اور وہ اللہ کی نظر، اللہ کی نیاز، اللہ کے نام پر کھلے چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اب اس سے عام لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کی جانب سے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا گیا تھا، مگر ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کو کیا کر لیا تھا؟ حرام کر لیا تھا۔ نمبر 1، پہلا جانور ہے بحیرہ، دوسرا ہے سائبہ، تیسرا ہے وسیلہ سواد کے ساتھ، چوتھا ہے حام۔ اب ان کی تعریف ذرا سمجھے مختصر۔ بحیرہ اس دودھ والے جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا کہ یہ دودھ بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اس جانور کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ۔ اب اس کا دودھ اپنے لیے استعمال کرنا، گھر میں استعمال کرنا، اس کو بالکل حرام سمجھتے تھے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہے۔ دوسرا ہے سائبہ۔ سائبہ یہ بھی جانور جس کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس سے سواری کا یا اس پر بوجھ لادنے کا کام نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کا کان جو ہے وہ چیر دیتے علامت کے طور پر، وہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور بتوں کے نام پر آزاد ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھو جس طرح ہمارے بعض علاقوں میں یہاں جانوروں کو اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کے درباروں کے نام پر وقف کر دیا جاتا ہے، وہ ویسے ہی جانور گھومتے پھرتے ہیں اور لوگ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بلکہ بعض جانوروں کے گلے میں تھیلی ڈالی ہوتی ہے، اس میں لوگ پیسے بھی ڈالتے ہیں۔ اب وہ مجاور قسم کے لوگ بے نماز، ان کی تو عید ہو گئی۔ تو سائبہ وہ جانور جس کو اپنے کام کاج خدمت سے آزاد کر کے اس کا کان چیر کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اس سے ہمارے لیے فائدہ حاصل کرنا جائز ہو، اور یہ کسی نہ کسی منت اور نظر کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ سائبہ عموماً ایسا کرتے تھے، کوئی آدمی اہم سفر میں جاتا، کہتا جی میں فلاں سفر میں جا رہا ہوں، سفر بڑا خاص ہے، اگر اس سفر میں مجھے کامیابی ملی، میں کامیاب ہو گیا، تو میں واپس آ کر ایک جانور اپنے بتوں کی نظر آزاد کر دوں گا۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ سائبہ۔ تیسرا ہے وسیلہ۔ وسیلہ ہی ہے نا؟ ہاں، تیسرا ہے وسیلہ۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو لگاتار مؤنث بچے دے، ایک دفعہ اس نے بچہ دیا سب سے پہلا تو مؤنث، دوسرا بھی مؤنث، تیسرا بھی مؤنث، چوتھا بھی مؤنث، درمیان میں مذکر بچہ نہ آئے، کہتے تھے بھئی یہ تو بہت ہی بھاری اونٹنی ہے، بھاری جس طرح ہمارے ہاں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا فلانا آدمی کا نام تبدیل کرو جی، نام بڑا پارا ہے، یہ درخت بڑا بارا ہے، اس کے نیچے اس کے قریب نہ بڑی بارا درخت ہے۔ یہ کہتے اب یہ بڑی خاص اونٹنی ہے، بڑی متبرک ہے، بھاری ہے، اس کو پھر بتوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ آزاد۔ اس سے دودھ کا نفع، کوئی سامان کا نفع، سواری کا نفع،
کسی بال لینے کا نفع کچھ بھی نہیں، بس آزاد۔ چوتھا ہے حام۔ حام مذکر اونٹ کو کہتے ہیں جو 10 مرتبہ جفتی کر چکا ہو اور اس کے حمل سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، کہتے تھے اب یہ بڑا خاص ہو گیا ہے۔ اس کو بھی بتوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ آزاد۔ اور خود اس سے سواری کا فائدہ لینا حرام سمجھتے تھے، یا اس کا گوشت کھانے کا فائدہ حرام سمجھتے تھے۔ کسی قسم کا فائدہ، پانی نکال کر باغوں کو سیراب کرنے کا فائدہ، بس خدمت نہیں، حرام۔ تو بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے۔ صائبہ وہ جانور جس کو منت کے طور پر بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو لگاتار مؤنث بچے دے، درمیان میں کوئی مذکر بچہ پیدا نہ ہو، اس کو بھی متبرک سمجھ کر بتوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ آزاد۔ نمبر 4 حام وہ اونٹ جو 10 مرتبہ جفتی کر چکا ہو اور اس سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اس کو بھی متبرک سمجھتے تھے اور اس کو بھی بتوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ آزاد۔ ان کو حرام قرار دیا تھا۔ میرے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ رسم بد ہے، ان کافروں کی، مشرکوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ میں اللہ نے ان جانوروں سے فائدہ اور ان جانوروں کو تمہارے لیے حرام نہیں کیا۔ اب ترجمے پر غور۔ ما جعل اللہ، یہ ما نفی کے لیے ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، بحیرہ کو، ولا صائبۃ، اور نہ صائبہ کو، ولا وسیلۃ، اور نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام کو، ولکن الذین کفروا، لیکن کافر لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ کہاں اللہ نے حکم دیا؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کے اکثر بے عقل ہیں۔ اکثر جمہوریت نہیں کہتے، کہیں جمہوریت کے دلدادہ پریشان نہ ہو جائیں، وہ یوں ہی کہہ دیتے ہیں ان کے زیادہ اکثر بے عقل ہیں۔ عقل مند سمجھدار بہت تھوڑے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس اگلی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کفار کو اور مشرکین کو کہا گیا کہ لوگوں آؤ اس دین کو قبول کر لو جو دین اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو کتاب اللہ نے اپنے پیارے محبوب پر نازل کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو مان لو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ، قرآن کریم پر ایمان لاؤ، اور اس دین کے مطابق عمل کرو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا جی ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آج اگر ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں، قرآن کو مان لیں، اس دین کو مان لیں، تو پھر گویا کہ ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے باپ دادا غلط طریقہ پر تھے، تو ہم اپنے باپ دادا کو اب غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایسا ایک غیر معقول جواب ہے جو انسان کو حق اور راہ ہدایت کے قریب آنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ شہروں میں تو پھر اللہ کا فضل ہے، کچھ لوگ اکثریت علم رکھتے ہیں،
پھر تہذیب کا، ثقافت کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ مگر دیہاتوں میں اب بھی اگر مسلمان ہونے کے باوجود جب انہیں کسی بدعت والے کام سے روکا جائے، کسی رسم و رواج والے کام سے روکا جائے بھئی یہ ٹھیک نہیں، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے کہ ہم ان کا طریقہ چھوڑ دیں پہلے۔ یعنی وہی طریقہ باپ دادے والا آج کئی دیہاتوں میں ان جاہل دیہاتیوں کا ہوتا ہے جو ہوتے مسلمان ہیں، مگر جواب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جواب بڑا غیر معقول ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تَعَالَوْا آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس دین کی طرف، اس قرآن کی طرف جو اللہ کریم نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ کریم نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف آ جاؤ۔ قالوا، وہ جواب میں کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے۔ حسب بمعنی کافی، نا بمعنی ہمارے، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو۔ ما جو، جس، وجدنا پایا، نا ہم نے، آبا اب ان کی جمع ہے اپنے آبا و اجداد کو، ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس طریقہ پر اور جس دین پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا اچھا ہوتا یہ غور کر لیتے، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے تھے، تو کیا یہ باپ دادے کی طریقہ کو اپنائیں گے؟ وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر باپ دادا ہدایت پر نہ تھے تو کیا یہ اسی ضلالت پر اڑے رہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس اگلی آیت کا پہلے ترجمہ سنیں، ترجمے کے بعد پھر ذرا اس کا ضروری مطلب سمجھیں۔ یہ آیت بظاہر ذرا تھوڑی سی مشکلات میں سے ہے، اور اس کا معنی سمجھنے میں خود صحابہ کرام کو مشکل پیش آئی تھی۔ پہلے ترجمہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی جانوں کو لازم پکڑو، لا یضرکم، تمہیں نہیں ضرر دے سکتا، تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتا، من ضل، جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جب کہ تم خود ہدایت پر آگے، الی اللہ مرجعکم، تم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، فینبئکم، اللہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ گویا جو ترجمہ میں نے کیا ہے اسی ترجمے کا حاصل یہ ہوا کہ ایمان والو بس اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہی پر ہیں ان کا تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے صحابہ کو ایک مشکل پیش آئی، پہلے اس مشکل کو سمجھیں، پھر اس کا جواب سمجھے رسول کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔
صحابہ کو مشکل یہ پیش آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے بس اپنی فکر کرو، دوسروں کو چھیڑنا نہیں۔ یعنی آسانی کے لیے میں منع کر دیتا ہوں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ، دوسروں کا مذہب چھیڑو نہ۔ اپنا چھوڑو نہ، دوسروں کو چھیڑو نہ۔ بظاہر تو فرمایا اللہ کے نبی اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہ ہیں ہوتے رہیں، ان کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان ہو نہیں، تم اپنے ایمان پر قائم رہو، بس اپنی فکر کرو، ان کی فکر نہ کرو۔ جبکہ فرمایا قرآن میں دوسری آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں عمل بھی کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ، دوسروں کی فکر بھی کرو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی غلطیوں سے ہٹانا ہے، محنت کرنی ہے، امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ تو اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، بظاہر اس سے سمجھ آتا ہے کہ اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنی فکر کرو، جو لوگ غلطی پا رہے، ضلالت پا رہے، گمراہی پا رہے، ان کی فکر چھوڑ دو، ان کی ضلالت گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں، بس اپنی فکر کرتے رہو۔ حالانکہ قرآن کی دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے۔ یہ ہماری الجھن ہے۔ فرمایا یہ صحابہ کرام نے خود نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھے ہو کہ دوسرے لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنی، دوسرے لوگوں کو واعظ نہیں کرنا، دوسرے لوگوں کو منکرات اور برے کاموں سے روکنا نہیں، یا دوسرے منکرات کے بارے میں ان کو آگاہ نہیں کرنا، یہ مطلب اس آیت کا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب دوسری آیتوں کو ملا کر یہ ہے کہ ایمان والو، تم اپنے ایمان اور ایمانی تقاضوں پر قائم رہو، اور جو لوگ ضلالت پر ہیں، گمراہی پر ہیں، غلط پر ہیں، منکرات پر ہیں، تم ان کو اصول کے مطابق سمجھاتے رہو۔ اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہ ہو تو تمہیں ان کی گمراہی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سمجھانے کے بعد پھر ان کی گمراہی پر ڈٹے رہنے کا تمہیں کوئی نقصان ہو، فرمایا سمجھانا تو ضروری ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی جب شکار والے مسئلہ میں 3 جماعتیں ہوئیں تو جس جماعت نے خود رک گئے، اپنی جان کی فکر کر لی اور روکنے والا کام نہیں کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تھا ان نافرمانی کرنے والوں پر بھی آیا، اور ایسے مومن جو رک گئے اور روکنے والا کام نہ کیا ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نا؟ تو گویا دوسروں کی گمراہی کا نقصان اس وقت نہیں ہوگا جب کہ تم نے ایمان والو اپنا فریضہ ادا کر دیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا جو آدمی گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر قائم رہے۔ بس عن قریب فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے آخر لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔
ایمان والوں نے بھی، ہدایت والوں نے بھی اور ضلالت والوں نے بھی، خیرات والوں نے بھی، سیئات والوں نے بھی، حسنات والوں نے بھی، سیئات والوں نے بھی جانا اللہ کے پاس ہے، اور وہاں نامہ اعمال کی کتاب تمہیں تھمائی جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کیا کرتے تھے، تمہارے عمل کا ذرہ ذرہ تمہیں بتا دیا جائے گا۔ کتاب میں بالکل کھلی کتاب میں لے گی، ہر آدمی خود پڑھ لے گا۔ پڑھنا دنیا میں جانتا ہے تب، نہیں جانتا تب، وہاں اللہ کے امر سے ہر آدمی پڑھے گا، اور جس کے نامہ اعمال میں اچھی باتیں ہوں گی خوش ہوگا، اور لوگوں کو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، خوش ہوگا۔ اور جو اس کے نامہ اعمال میں وہ طرز زندگی ہے جو ضلالت والا ہے، تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے میرا چھوٹا بڑا کوئی گناہ چھوڑا، چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سارا ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ کل درس کی چھٹی ہوگی، اس لیے کہ ایک اور جگہ درس دینا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ میں ایڈریس تو بتا نہیں سکتا، ہے یہ رائیون روڈ ہے، اس پر آگے جا کر یہ تھوڑا سا آگے پل ہے، وہ لاہور پارک، جہاں سے باہر سڑک مڑتی ہے نا لاہور پارک کی طرف، اس سے چند قدم آگے جا کر بائیں ہاتھ سڑک مڑتی ہے، وہ جو لاہور پارک کی طرف جاتی ہے نا، اس سے چند قدم آگے جا کر تنگ سی کچی سڑک ہے، ادھر مڑتی فیکٹریاں ہیں، اسی کے آخر میں آگے جا کر ایک ہے وہ کھانے والے ایک فیکٹری ہے جو کھانے تیار کرتے ہیں، تو وہاں جو ہے نا وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی 2-4 مہینے کے بعد درس، کل وہاں ہے مغرب کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم۔ کیا حال ہے، خیریت ہے؟